نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام میں جس طرح بیویوں کے حقوق ہیں اسی طرح شوہر کے بھی حقوق ہیں۔ الترغیب والترہیب حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے کہ ایک عورت صحابیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے خاوند کے حقوق کے بارے میں پوچھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق الزوج على زوجته ان لو كانت قرحة فلحستها ما ادت حقه۔ ترجمہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند کا بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو اور وہ اسے چاٹ لے، زبان سے صاف کر لے، تو بھی اس نے حق ادا نہیں کیا۔ یعنی اتنا بڑا حق ہے کہ شوہر کے جسم پر زخم کو صاف کر لینے سے بھی خاوند کا حق پورا نہیں ہوتا، اتنا بڑا حق اللہ نے رکھا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ رواہ الترمذی۔ شوہر کے کافی حقوق ہیں، میں مختصراً یہاں کچھ بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جتنا ممکن ہو شوہر کی جائز خوشی کے کاموں میں بیوی لگے، وہ کام کرے جس سے شوہر کو خوشی ہو۔ نمبر 2، شوہر کا احترام کرنا، اپنی آواز میں، لب و لہجے میں ہمیشہ شوہر کے ادب کو ملحوظ رکھنا، شوہر کے ادب کا خیال رکھنا۔ اگر شوہر کو نام سے پکارنے سے شوہر اس کو برا سمجھتا ہو تو شوہر کو نام سے نہ پکارے۔ نمبر 3، دل سے شوہر کی خدمت میں لگنا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے آرام کا، لباس کا، ہر چیز کا خیال رکھنا۔ مثلاً شوہر جس وقت کام پر جاتے ہیں اس وقت ان کے کپڑے تیار ہوں، جوتے تیار ہوں، جو ضروری سامان وہ لے جاتے ہیں وہ تیار ہو، گھر کی صفائی ستھرائی، ہر چیز کا پورا خیال، ایسا ماحول بنانا کہ جو شوہر کی مزاج کے مطابق ہو، شوہر دیکھ کے خوش ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو اور ساتھ میں شوہر کا کہنا مانتی ہو، شوہر کی اطاعت کرتی ہو، تو ایسی عورت جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 4، شوہر جس وقت اپنی بیوی کو بلائے تو شوہر کے پاس حاضر ہونا، شوہر کی بات کا جواب دینا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور، کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے بلائے تو بیوی کو حاضر ہو جانا چاہیے، اگرچہ وہ تندور پہ کھڑی ہو، یعنی اگرچہ وہ چولہے کے پاس مشغول ہو، اگرچہ وہ تندور پہ روٹیاں پکا رہی ہوں، پھر بھی شوہر بلائے تو وہاں شوہر کے بلانے پہ ان کو حاضر ہو جانا چاہیے، شوہر کو جواب دینا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، بخاری اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جب ایک آدمی اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ بیوی اس کے پاس نہ جائے اور وہ شوہر ناراض ہو کر رات گزارے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس عورت پر صبح ہونے تک لعنت بیچتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آسمان والا یعنی اللہ اس سے ناراض رہتا ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ نمبر 5، یہ کوشش کرنا کہ بلا وجہ شوہر سے خدمت نہ لے، اور اگر کسی موقع پر ضرورت پڑے کہ شوہر سے کام لینا مقصود ہو تو کام بتاتے ہوئے شوہر سے درخواست کا لہجہ، ریکویسٹ کا لہجہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ آرڈر دینے کا، تو ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 6، بیوی اپنے گھر میں اس شخص کو داخل نہ ہونے دے جس کو خاوند پسند نہ کرتا ہو۔ نمبر 7، شوہر کے ماں باپ سے، خصوصاً شوہر کی ماں سے ایسے سلوک کریں جیسے سگے ماں باپ سے سلوک کیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک خاتون اپنے ماں باپ کو عزت دیتی ہے، اسی طرح اپنی ساس اور اپنے سسر کو ایسی ہی عزت دے، کیونکہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، جبکہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا ہے۔ پھر پوچھا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا ہے۔ شوہر کے ماں باپ، اس کے اعزاء، ان کا خیال رکھنا، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا، اور کبھی اگر ان کی طرف سے کبھی تکلیف پہنچے تو تکلیف پر صبر کر لینا، شوہر کو تانے نہ دینا کہ تم تو ایسے ہو، تمہارے گھر والے ایسے ہیں، تم سب ایسے ہو، اس قسم کے تانے نہ دینا۔ نمبر 8، شوہر سے بلا وجہ اس کے ماں باپ سے الگ ہونے کا مطالبہ کرنا، دباؤ ڈالنا، ہر وقت اس بات کے لیے لڑنا، یہ نامناسب ہے۔ ہاں، اگر یقیناً کوئی وجہ ہے، واقعی کوئی ایسی درمیان میں وجہ ہے کہ جس سے سمجھ میں آتا ہو کہ الگ ہونا بہتر ہے، تو ایک الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ ایسا کرنا بالکل مناسب نہیں۔ نمبر 9، شوہر کے رشتہ داروں کے سامنے شوہر کی عزت کا خیال رکھنا، اسی طرح اپنے بچوں کے سامنے بھی اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھنا۔ کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بچے جوان ہو گئے تو ماں اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ مل کر شوہر کو اتنا ستاتی ہے، اتنا بڑھاپے میں بہت پریشان اور تکلیف دیتی ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ یہ وہی شوہر ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو پالا اور بچوں کو کھلا پلا کر ان کو جوان کیا۔ آج اس کو کیا بدلہ مل رہا ہے کہ وہ بیوی اور بچے مل کر اس کو ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ تو ایسا کبھی نہ ہونا چاہیے، یہ بے وفائی ہے۔ اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 11، شوہر کی راز کی باتیں دوسروں سے محفوظ رکھنا۔ شوہر کی راز کی باتیں کہیں پہ جا کے شیئر نہ کرنا، اپنے میکے میں جا کر یا کہیں بھی جا کے شوہر کی راز کی باتیں محفوظ رکھنا شوہر کا حق ہے۔ نمبر 12، شوہر کی جتنی انکم ہے، آمدن ہے، اس سے زیادہ مطالبے اور فرمائشیں نہ کرنا۔ نمبر 13، شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، فضول خرچی کرنا، غلط جگہوں پہ شوہر کا مال خرچ کرنا، یہ کسی طور پہ مناسب نہیں۔ نمبر 14، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ بعض اوقات شوہر نہیں چاہتا کہ میری بیوی گھر سے نکلے، لیکن وہ نکل جاتی ہے، کبھی کسی کام سے، کبھی تو جب شوہر کی جب تک اجازت نہ ہو، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا گناہ ہے۔ اگر شوہر یہ کہے کہ بیوی جاب پہ نہ جائے تو اس کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بیوی کے نان نفقے کا، کھانے پینے کا خرچہ اللہ نے شوہر پہ رکھا ہے تو شوہر کما کر دے گا۔ ہاں، اگر شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی میری اجازت سے، خوشی سے کوئی کام کرے، سلائی کا یا جو بھی، پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر شوہر راضی نہیں ہے تو پھر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا کسی طور پہ جائز نہیں۔ نمبر 15، شوہر کے ساتھ نیک کاموں میں تعاون کرنا، دعوت و تبلیغ یا علم حاصل کرنے کے لیے اگر شوہر نکلنا چاہے تو خوشی سے اجازت دے دینا۔ نمبر 16، شوہر کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنا، جتنا ہو سکے شوہر کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای النساء خیر، عورتوں میں سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت، اچھی عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اس کا شوہر خوش ہو جائے۔ وتطیعہ اذا امر، اور جب اس کا شوہر اسے کسی کام کے کرنے کا کہے تو وہ اس کی بات مان لے۔ اور پھر فرمایا، ولا تخالفہ فی نفسها ومالها بما یکرہ، اور یہ عورت اپنی ذات میں، اپنے مال میں ایسا کچھ نہ کرے کہ جو شوہر کو پسند نہ ہو۔ نمبر 17، شوہر کسی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے تو شوہر کے ساتھ اس کی پریشانی اور تکلیف میں شریک ہونا، شوہر کو تسلی دینا، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا۔ نمبر 18، شوہر کے سامنے بلا ضرورت غیر مردوں کے تذکرے کرنا، غیر مردوں کے حسن و جمال کو بیان کرنا، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ نمبر 19، اپنے شوہر کے سامنے زیب و زینت اور سنگار اور خوبصورتی اختیار کرنا، یہ شوہر کا حق ہے۔ اور
خاص کر یہ جو خوبصورتی ہے اپنی، وہ خواتین اپنے شوہروں ہی کے لیے خاص کرے۔ آج الٹ چلتا ہے، جب گھروں میں ہوتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے میں کیسے لگ رہی ہوں، لیکن گھروں سے باہر نکلتے ہوئے خوب بناؤ سنگار کر کے بن ٹن کر باز نکلتی ہیں۔ تو گھر میں رہتے ہوئے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا یہ شوہر کا حق ہے۔ نمبر 20، شوہر بے دین ہے، اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے تو ان تکلیفوں پر صبر کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ بڑا اجر دیں گے۔ نمبر 21، شوہر کے گھر آتے ہی مسکرا کر سلام کرنا، پانی پیش کر دینا، کوئی پریشانی ہو تو فوراً اظہار نہ کرنا، بلکہ جب شوہر مکمل طور پہ بیٹھ جائے، سکون حاصل کر لیں، پھر بعد میں آرام سے بتا دینا۔ نمبر 22، کبھی کبھار کوئی ہدیہ گفٹ پیش کر دینا، اس سے آپس میں میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے۔ موقع بموقع کبھی جائز ہنسی مذاق کے مواقع ہو، اس پر ہنسی مذاق کر لینا، تفریح کر لینا، یہ اچھی بات ہے، ثواب ہے۔ اور نمبر 23، شوہر کی ناشکری نہ کرنا، کچھ شوہر لا کر دے تو اس میں باتیں نہ کرنا، اس میں باتیں نہ نکالنا، اس کو شکریہ ادا کر کے لے لیں، جیسے ویسے بھی شوہر لا کے دے دیں، شکریہ ادا کر کے لے لیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیوں ہوں گی اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی ناشکری کی وجہ سے بہت سی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔